بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین طاہر چودھری کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبد المنان۔ ناظرین، اس وقت دنیا یہ جو خطہ زمین ہے، اس پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں اور کسی وقت بھی یہ خطہ زمین کا وجود مٹ سکتا ہے۔ ناظرین، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ناظرین، اسرائیل کی غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 1000 سے زائد کھنڈرات کے ملبے تلے فلسطینی دبے ہوئے ہیں۔ 3000 سے زائد، یہ جو میں تفصیل بتا رہا ہوں یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ہے۔ 3000 سے زائد شہید ہو چکے ہیں، 11000 سے زائد زخمی ہیں۔ ناظرین، 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں اور 20 لاکھ سے زائد فلسطینی کس مپرسی کی حالت میں زندگی سے مایوس زندہ تو ہے مگر زندگی سے مایوس۔ ناظرین، یہ جو صورتحال ہے، یہ اسرائیل کی آرمی نے مجاہدین سے مار کھانے کے بعد غزہ کی سول آبادی پر بمباری شروع کر دی۔ جب مجاہدین کا مقابلہ نہیں کر پائے تو سول آبادی کو مارنا شروع کر دیا اور سول آبادی پر، غزہ کی سول آبادی پر وحشیانہ بمباری جو فلسطین کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، اس کی امریکہ مکمل حمایت کر رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک اس کی بھرپور تائید اور بھرپور حمایت کر رہے ہیں اور اسے جائز قرار دے رہے ہیں، جبکہ یہ ایک ہمیشہ سے ایک بین الاقوامی قانون رہا ہے، اصول رہا ہے کہ جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، عام لوگوں کو، نہتے عوام کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، نہتی عورتوں اور نہتے بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ نہ صرف غزہ کی پٹی پر وحشیانہ بمباری کر کے نہتے عوام کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس طرح سے ان کا محاصرہ کیا گیا کہ کوئی باہر نہیں جا سکتا اور کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ ان کے پاس، جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا، کہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، آگ جلانے کے لیے ایندھن نہیں، روشنی کرنے کے لیے بجلی نہیں،
زندگی کی ہر ضرورت سے وہ محروم ہے، ضرورت کی ہر چیز سے وہ محروم ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ غزہ کی پٹی پر جو سویلین آبادی ہے اس پر اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور وحشیانہ بمباری کر رہا ہے۔ اور ناظرین، ستم پر ستم یہ ہے کہ اس کے بعد ہسپتال پر، سول آبادی پر بھی جنگ کے اخلاقی اصولوں کے مطابق سول آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور ہسپتال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہسپتال جہاں بچے تھے، مریض زیر علاج تھے، زخمی تھے، عورتیں تھیں، ان پر کیا گیا، اور ان میں ڈاکٹرز بھی اور نرسیں بھی شہید ہو گئے۔ 5,000 یا 500، میرے خیال 500 مطلب ہسپتال میں شہادتیں ہوئیں، اور اس کی امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو بھرپور اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا میں اس صورتحال پر احتجاج کیا گیا ہے، پوری دنیا میں اس کی مذمت کی گئی ہے، پوری دنیا میں اس کی ریلیاں اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف نکالی گئی ہیں، پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئی ہیں، مگر ناظرین اتنے مسلمان ملک ہیں، پر سب نے مذمتی بیانات تو دیے ہیں، ریلیاں تو نکالی ہیں، مظاہرے تو کیے ہیں، مگر عملی قدم کوئی نہیں۔ اب جس طرح سے امریکہ اور برطانیہ اور یورپی ممالک پوری طرح سے بھرپور طور پر مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی، تو اس کے مقابلے میں اس کو روس اور چین نے اس کی سخت اس کی مذمت کی ہے، اور مطلب روس اور چین نے امریکہ کے اس رویے کو غلط قرار دیا ہے، اور مسلمان ممالک نے، پاکستان اور ترکی نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ رویہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں، جبکہ ایران نے یہ کہا ہے، ایک تو ایران نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کو تیل دینا بند کر دیا جائے اور ہر طرح کی اس پر پابندیاں عائد کی جائیں، اور یہ بھی ایران نے کہا ہے کہ جو صورتحال اب ڈیولپ ہو گئی ہے اس نے ایک مکمل جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ افریقہ کے ممالک بھی کچھ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، کچھ اسرائیل کی حمایت میں بول رہے ہیں اور کچھ فلسطین کی حمایت میں مدد کر رہے ہیں کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، مگر وہ اخلاقی ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، کچھ اسرائیل کو، کچھ اس طرح دنیا دو گروپوں میں تبدیل ہو گئی ہے، جو مطلب جن میں تلخی موجود ہے، شدید قسم کی، اور یہ امکان ہے، یہ خطرہ ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مختلف جو دنیا کے گروپ ہیں یہ متحارب ہو جائیں۔ اگر یہ متحارب ہو گئے، اگر یہ
ہم نے تبصرہ کرنے والے لوگوں نے یہ کہا کہ تجزیہ کرنے والے لوگوں نے کہا ہم لوگوں نے کہ یہ دنیا جو ہے دو متحارب گروپوں میں تقسیم ہو گئی ہے، تو یہ پھر کس طرف اس کا رخ ہوگا؟ یہ اس دنیا کے دو گروپوں کا متحارب ہو جانا کس طرف اشارہ کرے گا، کس منزل کی نشاندہی کرے گا، کس طرف جائے گا؟ یعنی کہ تیسری عالمی جنگ۔ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دنیا اس وقت دنیا پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، اس خطۂ زمین پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، تو اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا نہیں، میں کہہ رہا ہوں معلوم ہے آپ کو کہ دنیا کے دونوں جو یہ متحارب گروپ ہیں اگر متحارب ہو جاتے ہیں، ابھی تو صرف کشیدگی ہے، ابھی تو کشیدگی کی صورتحال ہے، اگر باقاعدہ جنگ ہو جاتی ہے تو دونوں میں سے کافی ملکوں کے پاس ایٹمی قوت، ایٹمی ہتھیار موجود ہے۔ اگر وہ ایٹمی ہتھیار چل جاتے ہیں تو دنیا میں کیا بچے گا؟ تو پھر یہ جو میں نے شروع میں کہا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اس خطۂ زمین پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے اس میں ہماری طرف موت رینگتی ہوئی نہیں آ رہی، دھاڑتی ہوئی آ رہی، دھاڑتی ہوئی آ رہی۔ اس لیے دنیا کے جو سنجیدہ ممالک ہیں اور اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اس کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو جرم یہ جو سول آبادی پر بمباری کی گئی ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، ظلم ہے، جبر ہے اور ظلم ہے، تو اور جرم ہے، جرم ہے۔ تو یہ جو جرم اسرائیل کر رہا ہے، جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس پر مقدمہ قائم ہوتا ہے۔ تو جو مسلمان ممالک، سارے اگر نہیں تو جو مسلمان ممالک جنہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ بتانا میں بھول گیا کہ اب اسرائیل جو ہے وہ زمینی جنگ شروع کرنے پر تول رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے پورے فلسطین کو اسرائیل بنانا چاہتا ہے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ جرم ہے۔ تو جب کوئی جرم کرتا ہے تو اس پر مقدمہ بنتا ہے جو عدالت میں جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس عدالت میں جائیں، تو جناب آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ایسے جرائم کے لیے عدالت موجود ہے، وہ ہے عالمی عدالت انصاف۔ جو عالمی عدالت انصاف ہے اس میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کرنا چاہیے، مگر اس سے پہلے جنگ بندی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر جنگ بندی نہ ہوئی، جیسا کہ اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ طویل ہوگی، اور جب جنگ بندی کی کوشش کی بات کرتے ہیں
تو امریکہ، برطانیہ اور ان کے حوالی ممالک جو ہیں وہ اسے درخور اطلاع نہیں سمجھتے اور جنگ بندی کی طرف آتے نہیں، اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی چاہیے، اقوام متحدہ کو چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ذریعے ایران نے اسرائیل کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اگر زمینی جنگ اس نے زمینی کوئی کارروائی شروع کی اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی جو اطلاعات ہیں ان میں کوئی حقیقت ہوئی تو اس کا شدید رد عمل آئے گا۔ تو یہ دونوں طرف سے جس قسم کے احساسات کا، جس قسم کے جذبات کا اور جس قسم کے نقطہ نظر کا اظہار ہو رہا ہے، یہ سارا عالمی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی تو ناظرین کچھ نہیں بچے گا۔ ناظرین جو جرم کر رہے ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے، جو معصوم بچے، معصوم عورتیں، بے گناہ عورتیں، نہتی عورتیں، نہتے بوڑھے ہسپتالوں میں زیر علاج مریض اور زخمی، ان کا کیا قصور ہے؟ تو جناب فوری طور پر اقوام متحدہ کو اور OIC کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جنگ بندی کے لیے کوشش کرے، اقوام متحدہ سے کو اس سلسلے میں اپروچ کرے اور اقوام متحدہ بھی جنگ بندی کی کوشش کرے، اور جو جرم اسرائیل نے کیا ہے اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جائے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ تو اگر اس حماس اسرائیل جنگ کے سلسلے میں مزید بات کرنا کوئی ضروری ہوا تو وہ آئندہ کریں گے، اور جاتے ہوئے ہم ناظرین سے یہ درخواست کریں گے کہ اپنے چینل تہران نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہے، صحیح لگی ہے، آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو لائک بھی ضرور کیجئے، اور اگر آپ شیئر کریں تو وہ بھی بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔